بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا پروگرام ایک عظیم روحانی ہستی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کون تھے، اور آج ہم جانیں گے کہ آپ کی پیدائش سے کم و بیش 91 سال پہلے آپ کے پیدا ہونے کی پیشن گوئی تاریخ کی کہ عظیم روحانی شخصیت حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کی، اور آپ کا مختصر تعارف کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی، اور سلطان محمود غزنوی سومنات پر 16 ناکام حملوں کے بعد آپ کے خرقے کی وجہ سے 17ویں حملے میں کیسے کامیاب ہوا، سلطان محمود غزنوی کی بخشش کا کیا ماجرا ہے، اور آپ نے بو علی سینا کو گدھا کہہ کر کیوں مخاطب کیا، اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ آئیے آج ہم ان سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ریسرچ ٹیم کے اہم ممبر قریشی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام وسیم بھائی، آپ کے کیا حال چال ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے سر۔ تو سر اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قریشی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے یہ بتائیے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا تعلق کس گھرانے سے تھا، اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی تھی؟ جی سر۔ اچھا، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی حقیقت اور طریقت کا سرچشمہ، فیوز و برکات، منبع و مخزن، اکابر مشائخ اور اولیاء اکرام میں مشہور ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ نقشبندی سلسلے سے ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی بن احمد بن جعفر بن سلمان اور کنیت ابو الحسن، ولادت آپ کی 352 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد ایران کے علاقے بستام کے ایک دیہات خرقان میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ خرقان ایران کے شہر بستام کا نواحی علاقہ ہے، تقریباً 9 میل دور ہے، یعنی تقریباً 20 کلومیٹر۔ حضرت بایزید بستامی سال میں ایک مرتبہ دہستان کے قبرستان میں شہداء کی قبور پر حاضری کے لیے جاتے۔ اس دوران آپ خرقان نامی بستی سے گزرتے تو ایسے سانس لیتے جیسے کچھ سونگھ رہے ہوں۔ مریدوں نے عرض کی کہ حضرت آپ کیا سونگھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خرقان کی سرزمین سے ایک مرد حق کی خوشبو آتی ہے، جس کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہوگی۔ وہ کاشتکاری کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرے گا اور مقام و مرتبے میں مجھ سے 3 گنا بلند ہوگا۔ اس میں 3 باتیں مجھ سے زیادہ پائی جائیں گی کہ وہ اہل و عیال کا بوجھ اٹھائے گا، کھیتی باڑی کرے گا اور درخت لگانا پسند کرے گا۔ حضرت بایزید بستامی کا جب وصال ہوا تو آپ کو اپنے شہر بستام میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ حضرت بایزید بستامی کا وصال 261 ہجری میں ہوا، اور وقت گزرتا رہا۔ 352 ہجری میں یہاں ایک بچہ پیدا ہوا خرقان میں، جس کا نام علی بن احمد اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ نے بطریق نسبت اویسی حضرت بایزید بستامی سے فیض حاصل کیا۔ آپ جب پہلی مرتبہ حضرت بایزید بستامی کے دربار پر حاضر ہوئے تو دل کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ آپ سمجھ گئے کہ میرا مقصود ازلی یہی ہے، لہٰذا آپ اس کے بعد روزانہ 9 میل کا فاصلہ طے کر کے حضرت بایزید بستامی کے دربار پر حاضر ہوتے اور نماز عشاء سے لے کر فجر تک وہیں رہ کر عبادت کرتے، اور یہ معمول تقریباً 12 سال آپ کا جاری رہا۔ اور آپ دعا کرتے کہ باری تعالیٰ جو منزل اور مرتبہ بایزید کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما۔ 12 سال کی طویل مدت گزرنے کے بعد حضرت بایزید کے مزار سے آواز آئی کہ تم لوگوں کی تربیت کرو اور تم سے انفاس قدسیہ اور مخلوق خدا اکتساب فیض کرے۔ بایزید بستامی کے حکم پر آپ نے فرمایا کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو مانگا وہ آپ کو مل چکا۔ اب آپ سورہ فاتحہ سے تلاوت شروع کرتے ہوئے واپس جائیں۔ آپ نے اسی طرح کیا اور خرقان پہنچنے تک قرآن پاک ختم کر دیا، اور آپ کو پھر پتہ چلا کہ تمام ظاہری اور باطنی علوم سینے میں جذب ہو چکے تھے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ اور عبادت میں، زہد میں کسی کو بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔
امور شریعت پر یوں کاربند تھے کہ اثر منہ یعنی بال سے بھی زیادہ تجاوز نہ کرتے، ساری رات ذکر الہی میں مشغول رہتے اور عشاء کے وضو کے ساتھ ہی نماز فجر ادا کرتے۔ 40 سال تک آپ نے اپنے سر کے نیچے تکیہ نہ رکھا۔ 40 سال کی طویل مدت گزر جانے کے بعد ایک دن اپنے مرید سے کہا کہ مجھے تکیہ دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ آج آرام کی طلب کیسے ہوئی؟ تو فرمایا آج میں نے خدا کی بے نیازی اور استغنا کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ عاجزی اور انکساری اور سادگی آپ کی ذات کا وصف خاص تھا۔ ایک مرتبہ مریدین کے سمیت آپ کو 7 دن تک کھانا میسر نہ ہوا۔ آخر کار ایک آدمی آٹے کی بوری اور ایک بکری لے کر آیا اور کہا کہ یہ چیزیں میں صوفیہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے رفقا اور مریدین کو فرمایا کہ مجھ میں صوفی جیسی صلاحیت نہیں، اگر تم میں سے کوئی صوفی ہے تو وصول کر لے۔ لہٰذا ان مریدوں میں سے کوئی بھی نہ اٹھا۔ ایک دفعہ آپ سے پوچھا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں تو فرمایا کہ صوفی جبے اور مسلے سے نہیں ہوا کرتا، صوفی رسم و عادات سے صوفی نہیں ہوتا، بلکہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ خود کچھ نہ ہو۔ اور وہ یہ بھی فرماتے کہ انسان صوفی اس دن ہوتا ہے کہ اس کو آفتاب کی حاجت نہ ہو، اس رات ہوتا ہے کہ اس کو چاند ستارے کی ضرورت نہ ہو، نیستی یہ ہے کہ ہستی کی حاجت نہ ہو، اور اسی طرح نفس کی مخالفت آپ کا شعار عظیم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 37 سال سچائی کے ساتھ یوں زندگی بسر کی کہ ایک سجدہ بھی شریعت کے خلاف ادا نہیں کیا اور نفس کی موافقت میں ایک سانس بھی نہیں لیا۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت کسب علوم شریعت اور تحصیل سلوک و طریقت میں کمال حاصل کیا۔ نیک لوگوں کی صحبت، ہمیشہ باوضو اور عبادت اور ریاضت میں وقت گزارتے، اپنے زمانے کے معروف علماء کرام اور صوفیہ سے ملاقاتیں کی۔ ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ ابوالحسن کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے اپنا خرقہ پہنائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک مسئلے کا جواب دو کہ اگر عورت مرد کے کپڑے پہن لے تو کیا وہ مرد ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر خرقے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تو مرد نہیں تو خرقہ پہننے سے تو مرد نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ سر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایک عظیم روحانی ہستی آنے والی ایک عظیم روحانی ہستی کے بارے میں تقریباً 91 سال پہلے ہی بتا رہی ہے۔ تو اچھا قاضی صاحب، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھی اور آپ کی وجہ شہرت کیا تھی؟ جی سر۔ آپ اپنے وقت کے یگانہ غوث زمانہ قبلہ وقت تھے، کیونکہ آپ کے زمانے میں آپ کی طرف کوچ ہوا کرتا تھا، یعنی لوگ ارادہ کر کے آپ کی طرف فیض حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو قبلہ وقت کہا جاتا ہے۔ ایک دن مریدوں سے کہنے لگے کہ کون سی چیز بہتر ہے؟ سب نے کہا کہ اے شیخ آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دل جس میں بس اسی کی یاد ہو۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ مرد کو کیوں کر معلوم ہو کہ وہ بیدار ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس طرح کہ جب خدا کو یاد کرے سر سے قدم تک خدا کی یاد باخبر ہو۔ پوچھا گیا فنا اور بقا کی بات کس کو کرنا مناسب ہے؟ کہا اس شخص کو کہ اگر اس کو ایک ریشمی تار سے آسمان سے لٹکا دیں اور ایسی ہوا چلے کہ درخت اور مکانات، پہاڑ وغیرہ سب اکھڑ جائیں، سب دریا طغیانی کھا جائیں، لیکن یہ شخص اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ آپ کی خانقاہ پر یہ خصوصیت تھی کہ بڑے بڑے رئیس، مالدار، حکیم و طبیب، سائنسدان، شعراء اور اہل علم آپ سے مستفیض ہوتے، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ بھی آپ کی خانقاہ کے خوشہ چین تھے۔ آپ اپنی خانقاہ میں لوگوں کو اللہ اللہ کراتے اور ان کے دل میں معرفت رب ذوالجلال کو پیوست کرتے، یعنی ان کو ذکر قلب عطا کرتے، سنت نبوی کا عادی بناتے، اخلاقی تربیت فرماتے، اسلام کا معاشرتی طرز عمل بتاتے اور زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ سمجھاتے۔ تو یہ آپ کی بیسک تعلیمات تھیں جس سے انسان کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی تھی۔ ماشاء اللہ سر، آپ نے کیا خوب فنا و بقا کا فلسفہ کتنے سادہ انداز میں سمجھا دیا، اور آپ نے تمام شعبہائے زندگی سے متعلق افراد کی جامع انداز میں اخلاقی، دینی، معاشرتی، ظاہری اور باطنی تربیت فراہم کی۔ اور آپ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ مخالف افراد کے اس الزام کو یکسر غلط ثابت کر دیا کہ صوفیہ صرف باطنی تربیت پر توجہ دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ سر۔ اچھا سر، بہت اہم سوال کرنے والا ہوں کہ یہ بتائیں کہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے مشہور فلاسفر بو علی سینا کو گدھا کیوں بولا تھا؟ جی کوئی سر۔
ایک دفعہ آپ نے خانقاہ میں مجلس ذکر کروائی، اللہ اللہ کی ضربیں لگوائیں، اور اس کے بعد آپ لفظ اللہ یعنی اسم ذات کے فضائل گنوانے آپ نے شروع کر دیے کہ مختلف فضائل بتائے کہ اس نام سے دلوں کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آفات اور بلیات سے انسان محفوظ رہتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اتفاق سے اس مجلس میں باقی بزرگوں کے ساتھ ساتھ ابو علی سینا بھی موجود تھا۔ ابو علی سینا علم طب و حکمت اور فلسفے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے مجلس ذکر کے بعد پوچھا کہ حضرت ایک لفظ کے اتنے سارے فضائل؟ آپ نے برجستہ فرمایا، اے خر تو چہ دانی، کہ اے گدھے تو کیا جانے۔ ابو علی سینا شرم سے پانی پانی ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ مسئلہ سمجھانا تھا، ورنہ مجھے کسی کو گدھا کہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اب دیکھ کہ تجھے گدھا کہنے کا اثر اتنا ہے کہ تیرے پسینے چھوٹ پڑے، تیرا رنگ بدل گیا، تو بتا اللہ کے نام کی لذت اور تاثیر کتنی ہوگی۔ یہ واقعہ اس طرح سے تھا۔ بہت خوب سر، بہت خوب۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ ظاہری علم جتنا مرضی حاصل کر لیں، لیکن دین کی اصل حقیقت باطنی علوم کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ اچھا قریشی صاحب، ایک اور اہم سوال ہے ہماری اس ویڈیو کا جو ہمارے ویورز کے لیے یقیناً حیران کن ہوگا۔ تو پہلے یہ بتائیے کہ سلطان محمود غزنوی سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کیسے ہوئی، اور خرقے کا سومنات کی فتح سے کیا تعلق ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ جی سر۔ اچھا، سلطان محمود غزنوی سے آپ کی جو ملاقات تھی اس کے بارے میں ایک شعر پہلے سنا دوں جو کہ حضرت جلال الدین رومی کا تھا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، یعنی اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھاؤں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود نے حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کی نیت سے خرقان جانا چاہا تو قاصد سے یہ کہا کہ حضرت ابو الحسن سے یہ کہو کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، یعنی پہلے قاصد کو بھیجا خرقان پہنچ کر، لہٰذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمے تک تشریف لے آئیں، اگر وہ آنے سے انکار کر دیں تو یہ آیت تلاوت کرنا جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے جب آپ کا پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت طلب کی، جس پر قاصد نے یہ آیت تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہو کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اتنا غرق ہوں کہ مجھے اولو الامر کی خدمت کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ قول اسی وقت قاصد نے آ کر محمود غزنوی کو سنایا تو اس نے کہا کہ میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی سمجھتا تھا، آج معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑے کامل بزرگ ہیں، لہٰذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت محمود نے ایاز کو اپنا لباس پہنایا اور ایاز کا غلاموں والا لباس خود پہنا، اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنایا اور ان کو اپنے ساتھ لیا، اور خود بطور غلام کے ان 10 کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ وہاں جا کر جب سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا، لیکن تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ایاز جو شاہانہ لباس میں تھا اس کی جانب کوئی توجہ نہیں کی، اور جب محمود نے پوچھا کہ آپ نے بادشاہ کی تعظیم کیوں نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ایک فریب ہے، جس پر محمود نے جواب دیا کہ یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شہباز پھنس سکیں۔ تو پھر آپ نے محمود کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ پہلے ان نامحرم کنیزوں کو باہر نکالو، اس کے بعد مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر چلی گئیں، اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بستامی کا کوئی واقعہ بیان فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید کا قول یہ تھا کہ جس نے میری زیارت کر لی اس کو بدبختی سے نجات حاصل ہو گئی۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے یہ۔ اس پر محمود نے پوچھا کہ کیا بایزید بستامی کا مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بلند ہے؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، منکرین نے بھی دیکھا تھا، پھر ان کی بدبختی دور کیوں نہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا، اے محمود، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ولایت میں تصرف نہ کرو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، جس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے،
سورہ الاعراف کی 198 آیت، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں کھولے آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر محمود بہت خوش ہوا اور آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی، تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچے رہو، باجماعت نماز ادا کرتے رہو، سخاوت اور شفقت کو اپنا شعار بنا لو۔ اور جب محمود نے دعا کا کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں خود ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ پھر جب محمود نے عرض کی کہ میرے لیے مخصوص دعا فرمائیں، تو آپ نے کہا کہ محمود تیری عاقبت محمود ہو۔ پھر اس کے بعد محمود نے اشرفیوں کا ایک توڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے جو کی خشک روٹی اس کے سامنے رکھ کر اس کو حکم دیا کہ اس کو کھا جاؤ۔ چنانچہ جب محمود نے ایک لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالا تو دیر تک چبانے کے باوجود بھی حلق سے نیچے نہ اتار پایا۔ آپ نے فرمایا کہ شاید تمہارے حلق میں یہ روٹی پھنستی ہے، اسی طرح تمہارا اشرفیوں کا یہ توڑا ہمارے حلق میں اٹک جائے گا، لہٰذا اس کو واپس لے لو، کیونکہ میں دنیا کی دولت کو طلاق دے چکا ہوں۔ اس کے بعد اصرار کے باوجود آپ نے اس میں سے کچھ نہ لیا۔ پھر محمود نے خواہش کی کہ مجھے تبرک کی کوئی چیز عطا فرمائے۔ اس پر آپ نے اسے اپنا ایک پیرہن یعنی خرقہ عطا فرمایا۔ محمود نے رخصت ہوتے ہوئے عرض کی کہ حضرت آپ کی خانقاہ تو بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ خدا نے تمہیں اتنی وسیع سلطنت بخشی ہے، پھر بھی تمہارے اندر طمع باقی ہے اور اس جھونپڑی کے بھی خواہش مند ہو۔ یہ سن کر اسے بے حد ندامت ہوئی، اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت تو آپ نے میری تعظیم نہیں کی، پھر اب آپ کیوں میری تعظیم میں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر موجود تھا اور تم میرا امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب عجز اور درویشی کی حالت میں یہاں سے واپس جا رہے ہو اور خورشید فقر تمہاری پیشانی پر درخشندہ ہے۔ اس کے بعد محمود رخصت ہو گیا۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا یاد کراتا چلوں کہ جب محمود ملاقات کے لیے آ رہا تھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنی نظر سے دیکھ لیا تھا کہ بادشاہ وقت آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے جو مریدین تھے ان کو حکم دیا کہ جھاڑو وغیرہ یعنی صفائی وغیرہ شروع کر دے خانقاہ کی۔ تو جب محمود انٹر ہوا تو اس وقت مٹی بہت اڑ رہی تھی، دھول بہت تھی، اور وہ مٹی اس کے چہرے پر، بالوں پر پڑی تھی۔ یہ اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ آگے ایک اور واقعہ آئے گا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ سومنات پر حملہ کرتے وقت جب محمود غزنوی کو دشمن کی بے پناہ قوت کی وجہ سے شکست کا سامنا ہوا تو اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور آپ کا عطا کردہ خرقہ ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس خرقے کے صدقے مجھے فتح عطا فرما، اور مجھے جو مال غنیمت اس جنگ میں حاصل ہوگا وہ میں سب فقراء میں تقسیم کر دوں گا۔ خدا کی قدرت سے محمود کے دشمن اپنے باہمی اختلاف کی بنا پر آپس میں لڑنے لگے، جس کی وجہ سے محمود کو مکمل فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد محمود نے خواب میں حضرت خواجہ ابو الحسن کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے محمود، تو نے اس قدر معمولی شے کے لیے میرے خرقے کے صدقے دعا کی؟ اگر تو اس وقت یہ مانگتا کہ تمام عالم کے کفار اسلام قبول کر لیں اور دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے تو یقیناً تیری یہ دعا بھی قبول ہو جاتی۔ تو یہ واقعہ تھا سلطان محمود غزنوی سے ملاقات کا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا کہ جس وقت وہ انٹر ہوا تو اس وقت بہت دھول اڑ رہی تھی، تو اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ سلطان بادشاہوں کی طرح جنت میں سیر کر رہا ہے۔ پوچھا کیا گزری؟ تو سلطان نے جواب دیا کہ جب میں خانقاہ خرقان میں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو وہاں کے درویش خانقاہ کی صفائی میں مصروف تھے، مٹی اڑ رہی تھی۔ جب میں وہاں سے گزرا تو اس نیت سے مٹی کو منہ سے نہ ہٹایا کہ اللہ والوں کی خانقاہ کی بابرکت مٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تو نے میرے ولی کی خانقاہ کی مٹی کی قدر کی، اس لیے اس کی برکت سے میں تیرے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہوں۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ سلطان محمود غزنوی جو تھے یہ افغانستان میں غزنی کے مقام پر ان کا مزار ہے۔ ایاز جو تھا غلام ان کا جو دربار ہے، مزار ہے، وہ شالمی میں واقع ہے۔ شاید آپ نے کبھی دیکھا، وہاں پر ایک مسجد ہے جس کے اندر ان کا دربار ہے۔ ان دونوں ہستیوں کو خواجہ ابو الحسن خرقانی سے فیض ملا، جس کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر یکسر تبدیل ہو گئی۔ اور ایک واقعہ ہے کہ جب آج سے 50-60 سال پہلے کہ جب دربار کی ازسر نو تعمیر کی گئی غزنی میں محمود کے دربار کی، آپ کا جسم مبارک محمود غزنوی کا بالکل درست حالت میں تھا اور خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ یہ اثرات ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت میں جانے سے کہ ایک تو راہ مل جاتی ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو دل اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں، دل اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا بے پناہ کرم اس شخص پر کرتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو
کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آپ کی وفات اور تدفین کے بارے میں وصیت راہ سلوک کے مسافروں کے لیے ایک سبق کا درجہ رکھتی ہے کہ مرشد سے محبت اور مرشد کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ خرقان شہر جو ہے یہ بستام سے قدر بلندی پر واقع ہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وصیت کی کہ میری قبر 30 گز گہری کھودنا تاکہ حضرت بایزید بستامی کی قبر سے اونچی نہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، 30 گز کھدائی کر کے آپ کی قبر مبارک بنائی گئی اور آپ کو اس میں دفن کیا گیا۔ آپ کا وصال خرقان میں عاشورہ کے دن 425 ہجری میں ہوا، 10 محرم الحرام 425 ہجری بمطابق 5 دسمبر 1033 کو آپ کا وصال ہوا۔ اس وقت عمر مبارک 73 سال تھی۔ بہت خوب، ماشاء اللہ سر۔ آج بہت اہم معلومات ہمیں اس ویڈیو سے حاصل ہوئی ہیں، یقیناً ہمارے ویورز کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ حضرت بابا سید لال شاہ قلندر بیابانی مری والے کے بارے میں ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ قریشی صاحب، آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ۔ جی وسیم بھائی، آپ کا بھی شکریہ۔ ویورز، آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کو کیسا لگا؟ ہمیں کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوست احباب میں شیئر ضرور کریں۔ ہمیں اجازت دیں، خوش رہیں، سب کو خوش رکھیں، اللہ نگہبان۔